اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم حاضرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بڑا اہم عنوان ہے، بہت ہی اہم عنوان ہے. وہ ہے کہ خاتمہ بالخیر. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب یہاں درس کے لیے آؤں تو کچھ محنت کر کے آؤں، کچھ ایسا مضمون تیار کر کے آؤں جو سامعین کے لیے فائدہ مند رہے، اور اس کے لیے باقاعدہ میں دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ میں جو مضمون بنا کے جا رہا ہوں ایسا مضمون بنا جو سامعین کے لیے فائدہ مند ہو. مگر اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ تو قدر کر رہے ہیں کہ یہ محنت کر کے آتے ہیں، چلو ہم بھی ساتھ تعاون کریں، مگر کچھ ایسے ساتھی ہیں جو قدر نہیں کر رہے. بہرحال ہمیں تو اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ. خاتمہ بالخیر کا جو مضمون ہے نا جی، بڑا اہم مضمون ہے. یہ بات یاد رکھے کہ انسان کے جو 3 دن بڑے اہم ہیں، انسان کے 3 دن بڑے اہم ہیں. ایک دن انسان کا بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے. یہ بڑا اہم دن ہے. جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو آدمی بڑے خوش ہوتے ہیں، گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں. دوسرا دن جو اہم ہے جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. تیسرا دن اہم ہے جب وہ کالی کوٹھری سے گزر کر جب وہ قیامت کے لیے کھڑا کیا جائے. یہ 3 دن بڑے اہم. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی تیسرے دن کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا، امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا. اس سے مراد یہ ہے کہ کیا کفار کی ملاقات نہیں ہوگی؟ سب کی ملاقات ہوگی، یعنی سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. جو امید رکھتا ہے ایسی ملاقات کا جس سے اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، ایسی ملاقات کا امید رکھتا ہے، ایسی اللہ سے ایسی ملاقات ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. فرمایا کہ وہ 2 کام کرے. ایک یہ ہے کہ نیک اعمال، دوسرا اپنا عقیدہ درست رکھے. ولا یشرک بربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرے. اب اسی لحاظ سے اب سب سے زیادہ اہم دن کون سا ہوگا؟ جب اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے. یہ سب سے اہم دن ہے. اس کے لیے ضروری ہے، اس اہم دن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دوسرا دن اچھا ہونا چاہیے. اگر ہمارا دوسرا دن اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرے دن تک مہلت ہے، دوسرے دن کے بعد مہلت نہیں ہے. دوسرا دن اگر برا ہوا تو ہم چاہیں گی بھی صحیح، مگر ہم اچھا نہیں کر سکتے تیسرے دن کو. باقی گنجائش کا بچتی ہے پہلے دن کے بعد کی زندگی. پہلے دن کے بعد اور دوسرے دن کے جو درمیان کی زندگی ہے وہ بچتی ہے کہ ہم اس میں کچھ محنت کر لیں. دوسرا دن اچھا ہوگا پہلی زندگی سے، اس میں ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ بات آتی ہے ان کے بارے میں کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے تھے اور رونے لگے. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ رونے لگے. ایسے رونے لگے جیسے بچہ روتا ہے. تو ساتھ زوجہ بیٹھی تھی، بیوی بیٹھی تھی، تو بیوی بھی رونے لگی. تو
تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب رونے سے فارغ ہوئے، تھوڑا دیکھا بیوی بھی رو رہی ہے۔ جب آدمی رو رہا ہوتا ہے ساتھ کوئی اور بھی رونا شروع ہو جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کوئی میں تو رو رہا ہوں، یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے فرمایا کہ میں آپ کو دیکھ کر رو رہی ہوں، میں آپ کو دیکھ کر رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے وہ قیامت کا منظر یاد آ گیا ہے جب جہنم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط لگائیں گے اور ہر مسلمان کو اس سے گزرنا پڑے گا، تو کہیں مجھے یہ خدشہ ظاہر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کٹ کے جہنم میں گر جاؤں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو فکر تھی، ان کو تیسرے دن کی فکر تھی، تیسرے دن کا سوچتے تھے، دوسرے دن کے لیے تیاری کرتے تھے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جو گزرے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی تھی اور وہ دعا بھی یہی منگواتے تھے، یا اللہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ تو دوسرے دن کی محنت کرتے تھے اور ہمیشہ اس غفلت میں نہیں پڑتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے اس غفلت کے اندر، اس کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ اسی طریقے سے جن لوگوں کی خواہش ہوتی تھی، جن اولیاء کرام کی بزرگوں کی جو گزرے ہیں، ہمارے بزرگ کہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہ ان کی کوشش ہوتی تھی، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری موت مدینہ میں آئے، تو ان کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے کہ وہ یہ کوشش کرتے تھے، مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، اگر نکلنا پڑتا تھا تو جاتے اور فوراً واپس آ جاتے، ٹھہرتے نہیں تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت ہماری باہر آ جائے۔ تو وہی ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دوسرے دن کی ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے دوسرے دن کی محنت کے لیے، دوسرے دن کی جو محنت ہے اس کو خاتمہ بالخیر کہتے ہیں، دوسرے دن کی محنت کے لیے 10 اسباب بتلائے ہیں۔ فرمایا کہ آدمی ان 10 اسباب پر عمل کرے تو اللہ سے امید ہے کہ اس کی موت جو ہے خاتمہ بالخیر پر آئے گی، ایمان پر آئے گی۔ اس میں سے پہلا سبب جو لکھا ہے علماء نے، وہ نگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت پہلا سبب۔ اور یہ 10 سببوں میں سے سب سے اہم سبب یہی ہے، نگاہوں کی حفاظت۔ نگاہوں کی حفاظت یہ ہے کہ جہاں شریعت نے منع کیا ہے کہ نگاہ نہیں جانی چاہیے، وہاں نگاہ سے اٹھانے سے بچنا، اس کو نگاہوں کی حفاظت کہتے ہیں۔ غیر محرم پر نگاہ نہ جائے، بری چیزوں پر نگاہ نہ جائے، جہاں جہاں شریعت نے منع کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، نگاہوں کا جو تیر ہے شیطانی تیروں میں سے ایک اہم تیر ہے، اور ایسا برا تیر ہے کہ جب یہ تیر نکل جاتا ہے تو انسان جو ہے ایمان سے خالی نیند سو جاتا ہے، ایمان سے خالی نیند سو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تجربات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایمان کی حلاوت جو ہے انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان کی حلاوت مانی مٹھاس۔ فرمایا جب آدمی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور ایمان کی حلاوت کا پہلی علامت یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کو عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ آج دیکھ لیں، اب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم بے چین ہوتے ہیں، ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ دوسری علامت یہ بتلائی کہ حلاوت جب نصیب ہوتی ہے تو فرمایا کہ ایک مسلمان کو مسجد میں سکون نصیب ہوگا۔ آج دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم باہر انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا باہر کھڑے ہیں کہ امام صاحب آپ خطبہ دیں گے تو ہم اندر جائیں گے۔ جب اندر جا کر بیٹھتے ہیں تو امام صاحب 5 منٹ زیادہ لگا دیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کا وقت ضائع ہو گیا ہو۔
اور بڑے بے چین بیٹھے ہوتے ہیں، بس ایسے نماز ہو اور ہم جائیں۔ اور حالانکہ حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ مسجد کے اندر اس طریقے سے مومن کو اس طرح سکون نصیب ہوتا ہے جس طریقے سے مچھلی کو پانی میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور مسجد کے اندر بے چین وہ ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، اس طرح بے چین ہوتا ہے جس طریقے سے مچھلی پانی سے باہر بے چین ہوتی ہے، بالکل ہم بے چین۔ حالانکہ ہم سب کا یہی حالت ہے، ہم جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو ہم بے چین ہوتے ہیں، ایسے بے چینی کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ نکلیں مسجد سے۔ اگر خطبہ تھوڑا سا لمبا کر دیا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، نماز تھوڑی لمبی ہو گئی تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اگر امام صاحب نے دعا منگوا لی تھوڑی لمبی ہو گئی تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حلاوت کے چھین جانے کی علامات ہیں کہ ہم سے حلاوت چھین گئی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے تو دنیا کی چاہتیں ختم ہو جاتی ہے۔ چاہتوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ چاہت کیا ہے؟ چاہت یہ ہے کہ میرا دوست ہے اس کے پاس گاڑی ہے، یعنی یہ چاہت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی روزگار تو کرتا ہے مگر یہ چاہت ختم ہو جاتی ہے کہ جناب مجھے بھی گاڑی لینی چاہیے، مجھے اس سے بڑی گاڑی لینی چاہیے، میرے پاس اتنے فیکٹریاں ہوں، میرا گھر اتنا بڑا ہو، یعنی کہ یہ چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق میں تو برکت ہوتی ہے، اس کے مال بھی ہوتا ہے، وافر ہوتا ہے، مگر چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چاہتوں سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ چاہت بھی دلوں میں چاہتے خواہشات کا پیدا ہونا اور ان کا پھر پورا نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑی تکلیف کی بات ہے۔ تو چاہتوں کا ختم ہو جانا یہ بہت بڑی راحت کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ حلاوت کی وجہ سے ہر مصیبت پر برداشت کرنا اس کی صفت میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہر مصیبت پر برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان کی حلاوت میں ایک بات یہ ہے، اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے تو اس کو مصیبت میں بھی اگر کتنی بڑی مصیبت اس پر گر جائے تو اس کا دل راحت میں ہوتا ہے۔ اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے آج کل موبائل یا گھڑیاں یا کوئی چیز ہم پوچھتے ہیں جی واٹر پروف ہے، تو اسی طریقے سے اس کا دل جو ہے مصیبت پروف ہو جاتا ہے، یعنی مصیبت اس کے ارد گرد تو گھوم رہی ہوتی ہے مگر دل کے اندر اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مصیبت تو آتی ہے اس پر مگر دل سکون کی حالت میں ہوتا ہے، وہ مصیبت پروف ہو جاتا ہے۔ پہلا سبب جو ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہے۔ دوسرا سبب جو علماء نے فرمایا کہ اللہ سے امید ہے کہ آدمی اگر اس کو لازم رکھے اس کا خاتمہ بالخیر پر ہوگا، وہ ہے مسواک کا التزام۔ مسواک کے علماء نے بڑے فوائد بتلائے ہیں، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو، اگر آدمی کے جیب میں مسواک ہو تو ہڈی ٹوٹنے سے محفوظ رہتی ہے، یہ بھی علماء نے بتلایا ہے۔ تو مسواک کا التزام لازم، جو آدمی مسواک کی عادت بنا لیتا ہے، اپنی جیب میں مسواک رکھتا ہے، اپنے پاس مسواک رکھتا ہے سنت سمجھ کے، تو فرمایا کہ اس کا خاتمہ بالخیر پر ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہم اکثر فضائل اعمال میں پڑھتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ایک جہاد کے اندر تھے، اور وہ جہاد کے اندر نہ ناکامی ہو رہی تھی نہ کامیابی ہو رہی تھی، یعنی کہ اس کی مثال اس وجہ سے پیش کی گئی ہے کہ کوئی ناکامی کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ناکامی کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ناکامی کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی اور ہم اتنے دنوں سے یہاں موجود ہیں، پھر آپس میں فیصلہ کیا، فرمایا کہ ہاں ایک سنت چھوٹ گئی ہے۔ وہ کوئی سنت کچھ سالوں سے نہیں چھوٹی تھی، وہ اس دوران کوئی سنت چھوٹ گئی تھی، اس دوران سنت چھوٹ گئی تھی، کچھ سالوں سے چھوٹی ہوئی نہیں تھی۔ تو وہ یہ تھی کہ مسواک ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ سارے نہر کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور درخت کے ٹہنیاں توڑ کر مسواک کرنے لگے۔ اس سنت کی وجہ سے دشمن پر اتنا رعب پڑا، جب دشمنوں نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں تو دیکھا یہ سارے دانت صاف کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اب ہمیں کھانے لگے ہیں،
اب ہمیں کھا جائیں گے، یہ اس وجہ سے دانت صاف کر رہے ہیں۔ تو دوسری چیز، پہلی چیز نگاہوں کی حفاظت، دوسری چیز مسواک کا التزام۔ یہ جو 10 باتیں میں عرض کروں گا اور ہم نے عہد کرنا ہے کہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تیسرا سبب جو ہے وہ شکر کا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید اضافہ کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی شکر کی عادت ڈالتا ہے، سب سے پہلے جو شیطان گمراہ کرتا ہے وہ ناشکری کرا کے گمراہ کرتا ہے، کیونکہ ناشکری کے اندر بعض اوقات ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اس وقت بھی جو کلمات وہ نکلواتا ہے تو ناشکری کے نکلواتا ہے، ناشکری کے کلمات نکلواتا ہے، یعنی کہ بچوں کو کہہ دیا تیرے بچوں کا کیا ہوگا، اب وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ ہاں میں تو جا رہا ہوں، دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر مقروض ہے تو قرض کے بارے میں، اگر اسی طریقے سے کوئی اور مسئلہ ہے تو شیطان کہہ دیتا ہے کہ کیا ہوگا، آدمی ناشکری کرتا ہے کہ دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، تو ناشکری کے الفاظ جو ہیں وہ کلمہ بھول جاتا ہے۔ تو جو شکر کی عادت ڈالتا ہے، شکر کی عادت یہ ہے کہ فرمایا کہ جیسے ہی کوئی مصیبت آدمی کو پڑے یا کوئی نعمت چھین جائے یا کوئی نعمت اس کو نہ ملے، فوراً ہی وہ دوسری نعمت کی طرف توجہ کر دے اور کہے کہ اگر اس کے پاس آنکھ نہیں ہے تو وہ اپنے دوسری آنکھ کی طرف توجہ کر لے، اپنے ہاتھوں کی طرف توجہ کر لے، اپنے پاؤں کی طرف توجہ کر لے۔ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے چلو آنکھ نہیں دی، اللہ نے مجھے پاؤں دیے ہیں، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں۔ تو دوسری نعمت کی طرف، اگر میرے پاس مال نہیں ہے تو الحمدللہ میرے پاس صحت ہے۔ ہاں اگر میرے پاس مال نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے۔ ہاں اگر میرے پاس جناب جی جو ہے وہ گھر میں فاقہ ہے مگر الحمدللہ بچے صحت مند ہیں، گھروں میں بیماری نہیں ہے، تو یہ دوسری نعمت کی طرف اپنی توجہ کرے فوری، تاکہ اللہ کا شکر پیدا ہو دل کے اندر۔ اور اس کے لیے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے گھر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر، وہاں دیکھا کہ حضرت اسماعیل موجود نہیں ہے، تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی، آپ سمجھ گئے یہ میری بہو ہے، تو اس سے پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے، کیسے گزر ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بس شکار پر گئے ہیں، کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی ہم کھانا کھاتے ہیں کبھی ہمیں فاقہ رکھنا پڑتا ہے، کبھی ہم فاقے میں گزارتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بیٹی اگر وہ آئے اسماعیل تو اس کو کہہ دینا کہ ابراہیم آیا تھا، اس نے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کرو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، جب ان کو یہ پیغام ملا انہوں نے بتلایا کہ وہ تو میرے والد تھے اور وہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے اور یہ ناشکری کی سزا، شکر کی سزا جزا کیا ہے، شکر کرنے کی جزا کیا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کا آنا ہوا، اب عورت تبدیل تھی، آپ نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بیٹی کیسے گزر ہو رہا ہے؟ بہت اچھا ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے۔ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ میرا ایسے خاندان کے ساتھ رشتہ ہوا ہے جو بڑی عظمت والا خاندان ہے، سکون ہی سکون ہے گھر کے اندر، الحمدللہ دلوں کا سکون ہے، بڑی تعریف کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ ابراہیم آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، میں فرمایا کہ یہ میرے والد تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اس بیوی کی حفاظت کرنا۔ تو وہ مگر یہ بات یاد رکھیں، یہ جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں یہ شخصیت پر ہوتے ہیں۔ آج کوئی حضرت ابراہیم بننے کی کوشش نہ کرے، حضرت اسماعیل بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی اپنے بیٹے کو کہے اس چوکھٹ کی اپنے سے جدا کر دے، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ وہ نبی تھے، نبی کا معاملہ تھا، تو پہلے وہ حکم دینے والا والد ابراہیم علیہ السلام بنے اور حکم پر عمل کرنے والا جو ہے وہ پہلے اسماعیل علیہ السلام بنے، تو یہ بات یاد رکھیں۔ تیسرا سبب جو ہے وہ شکر کا ہے۔ چوتھا سبب جو ہے وہ صدقے کا ہے۔ علماء نے جو چوتھا سبب بیان فرمایا وہ صدقے کا بیان فرمایا۔ فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو آدمی صدقہ کرتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے، یہ بات یاد رکھیں، فرمایا کہ صدقے کی بھی پرورش ہوتی ہے،
ہم سوچتے ہیں نا صدقے کی کوئی حد نہیں ہے کہ جناب آپ نے اتنا صدقہ کرنا ہے. مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا جی میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں 1,00,000 روپیہ کیسے دوں؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی بات کرتے ہیں. جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے, چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا صدقہ ہی کیوں نہ ہو, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کی پرورش ہوتی ہے. قیامت والے دن جب وہ وہاں جائے گا تو اپنے صدقے کو دیکھے گا تو بڑا حیران ہوگا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ اخلاص ہوگی. اتنا بڑا صدقہ ہوگا, یا اللہ یہ اتنا بڑا عمل میں نے کب کیا تھا؟ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے ایک صدقہ کیا تھا, اور اگرچہ وہ دنیا کے حساب سے بڑا معمولی تھا مگر اخلاص بہت زیادہ تھا. تو نے اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا تھا, اور یہ جو ہے اب اس کی پرورش ہوئی ہے. اس اخلاص کی برکت کی وجہ سے, برکت سے یہ اتنے بڑا صدقہ ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے صدقہ کرنا. اور فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ کرنے سے آدمی کو خاتمہ بالخیر کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقے کی علامت یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے سے مصیبت, صدقہ جو کرتا ہے صدقے کی برکت سے مصیبت ٹل جاتی ہے. اور فرمایا کہ موت کا آ جانا یہ بھی تو مصیبت ہے, اور خاص طور پر اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو وہ ایسی موت جو ایمان سے خالی ہو. تو فرمایا کہ جب آدمی صدقہ کرتا رہتا ہے تو ایمان سے خالی ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے. تو اس وجہ سے جو ہے صدقہ کرنے سے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ صدقہ کرنے والے کو جو آخری وقت آئے گا خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا. 5واں سبب جو ہے وہ نیک صحبت ہے. 5واں سبب نیک صحبت. یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ جو مجلس ہوتی ہے, یہ جو درس قرآن ہوتا ہے, اسی کو نیک صحبت کہتے ہیں. نیکی کی باتیں ہو رہی ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کوشش کریں چاہے نہ سنیں, سمجھ آئے یا نہ آئے, نیک صحبت کو اختیار کریں. جب ہم نیک صحبت کو اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد رہے گی, دین کی فکر رہے گی. اور نیک صحبت کا ضرور فائدہ ہوتا ہے. جب آدمی دین کے اندر لگتا ہے, نیک صحبت میں بیٹھتا ہے, سب سے پہلے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے دل کے اندر دین کی فکر پیدا ہوتی ہے. جہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ نہیں بھائی میں پہلے معلوم کروں گا یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے. تو نیک صحبت کو آپ معمولی نہ سمجھیں, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. نیک صحبت جو ہے, یہ ہم بیٹھتے ہیں, اسی کو اگر مطلب یہ ہے کہ اگر وقت اسی کے لیے نکال دیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں جو تو نیک صحبت ہے, تو اس کی کوشش کر لیں تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو وقت مختصر ہے تو آگے چلتے ہیں. 6واں سبب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے اظہار محبت. ایک ہے اللہ سے محبت کرنا اور اس کا اظہار کرنا. ایک ہے ہم کہتے ہیں جی ہمیں اللہ سے محبت ہے, اور اس محبت کا اظہار کرنا اپنے قول سے, اپنے عمل سے. یہ 6واں سبب ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال اگر ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. بہت بڑے ولی گزرے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. جب ہم تذکرۃ الاولیاء پڑھتے ہیں, اولیاء کا تذکرہ پڑھتے ہیں, تو ان کے ذکر کیے بغیر علماء یہ بتلاتے ہیں کہ ان بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیے بغیر تذکرۃ الاولیاء, اولیاء کا تذکرہ مکمل ہی نہیں ہوتا. اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیا تھی؟ فرمایا کہ اتنی بری زندگی تھی کہ شباب اور کباب کی زندگی تھی, محفلوں میں بیٹھنا اٹھنا. فرمایا کہ ولی کیسے بنے, ولی بننے کی وجہ کیا بنی؟ فرمایا کہ ایک محفل میں جا رہے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا ہے تو اس طریقے سے بدل دیتا ہے. فرمایا کہ ایک محفل میں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک پرچی پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ نظر پڑی, دل میں خیال پیدا ہوا اگرچہ میں گناہ گار ہوں مگر یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کا نام لکھا ہو اور زمین پر پڑا ہوا ہو, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو وہ اللہ کا نام اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ کا نام اٹھا کے عطر کی دکان پر گئے, وہاں عطر خریدا, اس پرچی کو خوشبو لگائی, خوشبو لگا کے پھر اپنی جیب میں رکھ دی. تو جیب میں جب رکھا تو جیب جو ہے وہ دل کے قریب تھی.
فرمایا کہ جب جیب میں رکھا تو اللہ نے زندگی بدل دی۔ تو اسی طریقے سے جب ہر وقت آدمی جو ہے اپنے قول اور فعل سے، اور اس سے یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھے، اس کی اور وضاحت یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ اللہ سے جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں اس سے محبت، خطیب ہے اس سے محبت، مسجد کا امام ہے اس سے محبت، قرآن ہے قرآن سے محبت، اسی طریقے سے علماء کرام سے محبت، اسی طریقے سے قرآن حضرات سے محبت، حفاظ سے محبت، اور یہ قرآن پڑھنے والے بچوں سے محبت، ان قرآن پڑھنے والے بچوں سے محبت، یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے کہ ہم ان سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں بچے، اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ ساتواں سبب جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف جو ہے، فرمایا کہ اگر ایک ایسا خوف وہ یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اور یہ طاقت دے کر، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کپ کپی طاری ہو جانا، فرمایا کہ یہ بھی خوف اچھا ہے، اس سے چلو کم از کم آدمی جو ہے گناہوں سے تو بچ جاتا ہے، اس پر بھی آدمی کو اجر ملے گا، گناہوں سے بچ جائے گا۔ مگر فرمایا کہ جو خوف مطلوب ہے اگر آدمی وہ حاصل کر لے، فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ایسے خوف رکھنے والے کو 2 جنتیں ملیں گی۔ وہ کون سا خوف ہے؟ وہ خوف ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ کے مقام کا خوف۔ جس طریقے سے ایک آدمی اپنے والد کا خوف رکھتا ہے ان کے مقام کی وجہ سے، والد کو معلوم ہے یہ آدمی سگریٹ پیتا ہے، والد کو معلوم ہے، مگر وہ اپنے والد کے سامنے نہیں پیتا، کیوں؟ مقام کا خوف رکھتا ہے کہ والد کا مقام ہے، والد کیا کہے گا، یا کوئی ایسی بات ہے جو وہ کرتا ہے سمجھتا ہے یہ بری ہے، والدین کے سامنے نہیں کرتا کہ والدین کو معلوم ہو جائے گا تو والدین کا دل دکھے گا، تو مقام کا خوف ہوتا ہے، حالانکہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اب والدین نے مارنا کیا ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں کہاں وہ مار سکتے ہیں، مگر دل کے اندر خوف یہ ہوتا ہے، والدین کے مقام کا خوف ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر اللہ کے مقام کا خوف پیدا ہو جائے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اللہ کیا فرمائیں گے، تجھے حیا نہیں آئی، تو یہ گناہ کرتا تھا، تو دل کے اندر یہ اللہ کیا کریں گے، کیسے پیش ہوں گا، کیسے سامنا کروں گا اللہ کے سامنے، تو یہ خوف کا ہو جانا اصل مطلوب یہی خوف ہے۔ 8واں سبب جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور پہلے ہمارے بزرگوں میں یہ بات تھی کہ جب 8واں سبب جو ہے وہ اذان کا سبب ہے، اذان، اور ہمیں معلوم ہے جب ہم چھوٹے تھے تو جب اذان ہوتی تھی تو گھر والے بڑے کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، اذان ہو رہی ہے بیٹا، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اذان ہو رہی ہے، پھر وہ خاموشی سے اذان سنتے، اذان کا جواب دیتے۔ 8واں سبب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اذان، جب بھی اذان ہو خاموشی اختیار کرے، سارے کام چھوڑ دے، اذان کا جواب دے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ایسے بزرگ تھے، ہم نے یہ باتیں تو سنی ہیں کہ جناب فلاں بزرگ فوت ہوا، فلاں عالم فوت ہوا، فلاں آدمی فوت ہوا، عابد تھا، عبادت گزار تھا، اس کی زندگی بہت اچھی تھی، تقوی والی زندگی تھی، جب اس کو دفنایا گیا تو دفنانے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو نکلی۔ ہم نے یہ واقعات تو بہت سارے سنے ہیں، مگر حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اسی وقت ان کی قبر معطر ہو گئی۔ بہت بڑے بزرگ تھے۔ اوپر پاؤں میں ذرا تھوڑا، پاؤں میں ذرا تھوڑا درد ہے، ناراض نہ ہونا۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو خاتمہ بالخیر نصیب ہوئی ہے جو اذان کا جواب دینے کی عادت بنا لیتے ہیں۔
نمبر 9 فرمایا کہ نامہ سبب یہ ہے کہ کلمہ شریف کی کثرت، کلمہ شریف کی ورد، کلمہ شریف کا ورد، اس کو اللہ کا ذکر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس میں گزشتہ اتوار کو جو میں نے آیت پڑھی تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کی وضاحت یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شکوک شبہات پیدا ہو جائیں کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء وہ ہیں صحیح معنی میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ذکر یہی جیسے ہم نے ذکر کیا، اگر یہ ذکر نہیں کرتے تو علماء نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ذکر لسانی ہے جو زبان سے کی جاتی ہے، ان کو بھی اہل ذکر کہتے ہیں، اور ایک ذکر قلبی ہے، دل کے اندر اللہ کی یاد اور اللہ کا ہونا، یہ ذکر قلبی ہے، ان کو بھی اہل ذکر کہتے ہیں۔ اور ذکر کے الفاظ بھی کئی قسم کے ہیں۔ ایک تو ذکر کے الفاظ ہیں اللہ کا نام لیا جائے، دوسرا یہ قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے۔ کوئی ایسا عالم ملا جس کو آپ نے دیکھا کہ اللہ اللہ نہیں کرتا، آپ کہیں جی آپ اہل ذکر میں نہیں ہیں، نہیں، وہ قرآن جو پڑھتا ہے وہ قاری ہے، قرآن ہے، یہ قاری صاحب اہل ذکر ہیں، اہل ذکر میں سے ہیں۔ یہ قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے۔ سب سے اہم ذکر جو ہے وہ قرآن ہے، اس کے بعد جو اہم ذکر ہے وہ احادیث ہے۔ ایک شیخ الحدیث ہے، وہ حدیث کی جب کتاب پڑھاتا ہے تو ہر حدیث کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ، ان رسول اللہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مثال ہے کہ ایک آدمی جو نیا تھا جماعت کے اندر لگا اور اس نے یہ بات سمجھی کہ جناب اگر کسی نے جماعت کے اندر وقت نہیں لگایا تو اس کا وقت زندگی ضائع ہو گئی۔ تو وہ شیخ الحدیث کے پاس پہنچ گیا، اس کو سلام کیا، مصافحہ کیا، حضرت آپ کا کتنا وقت لگا ہے؟ فرمایا کہ حضرت میرا تو کوئی وقت نہیں لگا۔ فرمایا کہ اب پہلے آپ چلا لگائیں، آپ کا وقت سارا ضائع ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی عالم کو پکڑ لیں، بھائی تمہارے اندر ذکر نظر نہیں آ رہا اللہ اللہ کرنے والا، تو میں نے تمہیں نہیں دیکھا تم بیٹھ کے کبھی اللہ اللہ کرتے بیٹھے ہو، میں نے تمہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تم پہلے ذکر کرو یہ والا۔ تو بھائی وہ جو امامت کرا رہا ہے وہ نماز کے اندر ذکر تو کرا رہا ہے، تو نماز جو ہے وہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اہل علم سے مراد، اہل ذکر سے مراد اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذکر اس کے اندر موجود ہوگی۔ اسی وجہ سے دیکھیں نا، یہ بھی جنونی ہے کہ ایک آدمی ہے روزگار کو چھوڑ دیتا ہے۔ کئی علماء ہیں جو کہتے ہیں ہم روزگار نہیں کرتے، حالانکہ کم تنخواہ مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم حدیث پڑھائیں گے، حدیث پڑھا رہے ہیں، یہ بھی جنونی قسم کا ذکر ہے کہ حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ کچھ علماء ایسے ہیں جو قاری ہیں، انہوں نے دیکھو یہ ساری سہولتیں چھوڑی ہوئی ہیں، دنیا کو چھوڑا ہوا ہے اور قرآن پڑھا رہے ہیں، کیا ان کا کاروبار نظر نہیں آتا؟ قرآن پہ محنت کر رہے ہیں، تو یہ بھی جنونی حد تک ذکر ہے۔ تو یہ بات وضاحت ضروری تھی، میں نے کہا یہ وضاحت کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محلے والے امام کو پکڑ لیں، بھائی ہم تمہاری بات نہیں سنتے، تو اہل ذکر میں نہیں ہے۔ تو اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والا ہو، وہ حدیث پڑھنے والا ہو، یا وہ تلاوت کرنے والا ہو، یا اللہ اللہ کرنے والا ہو، کوئی ذکر کی کوئی صفات اس کے اندر موجود ہو۔ وہ نہ ہو کہ عالم بن گیا ہو اور کاروبار میں لگ گیا ہو، ذکر کی کوئی صفات ہی نہ ہو، یعنی علم کو بھول گیا ہو۔ تو یہ ہے، یہ وضاحت ضروری تھی جو میں نے کر دی۔ اور کلمہ شریف کی ورد جو ہے نا، کلمہ شریف کا ورد یہ اس وجہ سے فرمایا کہ 3 تسبیح روزانہ پڑھنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو تبلیغی جماعت والے جو بات کہہ دیتے ہیں، جو 3 تسبیحیں فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح جو ہے کلمہ طیبہ کی آدمی روزانہ پڑھ لے، اور ایک تسبیح روزانہ درود شریف کی پڑھ لے، اور ایک تسبیح روزانہ استغفار کی کر لے۔ تو بڑا نچوڑ ہے یہ، اگر ان تینوں تسبیحوں پر عمل کیا جائے تو یہ ذکر کی کثرت بھی ہو جائے گی، اور جناب جی فائدہ بھی ہو جائے گا، تو کثرت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ 9واں سبب جو ہے وہ کلمہ شریف کی کثرت ہے۔ 10واں سبب جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام۔ 10واں سبب، یہ 10واں جو سبب ہے اس کا انسان ہر وقت سب سے زیادہ محتاج ہے، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور آج تو مسئلہ یہ ہے کہ جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں،
تھوڑی دعا لمبی ہو جاتی ہے تو اعتراض کرنے والے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب امام صاحب کے کام دیکھو، لمبی لمبی دعائیں کرواتے ہیں۔ اور بھائی تمہیں کیا فکر ہے دعا کی؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اگر امام صاحب بڑی دعا کرواتے ہیں، نہ دعا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، دعا تو مستحب ہے۔ دعا مستحب ہے، مگر ضرورت کے اعتبار سے آدمی محتاج ہے، ہر وقت محتاج ہے دعا کا۔ اگر امام صاحب نے کہہ دیا یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، جو دعا میں جس نے شرکت کی ہے اس کے تو تمام گناہ معاف ہو گئے، اور جو بھاگ گیا اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ انہوں نے دنیا مانگ لی، اب دنیا مانگنا بھی دعا کے اندر یہ بھی جناب جی عبادت ہے۔ کیا ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے؟ امام صاحب نے کہہ دیا ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا عطا کر، حضرت بھلے والی دنیا عطا کر، کیا ہمیں بھلے والی دنیا کی ضرورت نہیں ہے؟ امام صاحب نے کہہ دیا کہ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، تو کیا ہمیں صحت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کس نے صحت دینی ہے؟ ہم جمعے کی نماز کے بعد جو امام دعا کراتا ہے، فرض نماز کے بعد امام دعا کراتا ہے تو ہم تو بھاگ جاتے ہیں، مگر جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جناب دعا تو فرما دیں، اللہ صحت دے۔ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور پڑا ہوتا ہے بسترے پر، دعا فرما دیں، دعا فرما دیں۔ تو بھائی اسی پہلے دعا کا اہتمام کر لیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو آدمی اللہ کے جتنا نزدیک ہوگا اتنے زیادہ دعائیں مانگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، آپ کو دعا ہی دعا نظر آئے گی، آپ ہر وقت دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس سے ہمیں شیطان بھگا رہا ہے۔ اور یہ بے نیازی بھی ہے کہ جیسے امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے ہم اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ تو بھائی دعا کے تو ہم محتاج ہیں، ہم اتنے محتاج ہیں دعا کے، اتنے محتاج ہیں، اتنے کسی چیز کے ہم محتاج نہیں ہیں جتنے ہم دعا کے محتاج ہیں۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو ہم دعا کے محتاج ہیں، اگر ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں تو دعا کے محتاج ہیں، اچھی صحت چاہتے ہیں تو دعا کے محتاج ہیں، اچھی اولاد چاہتے ہیں تو دعا کے محتاج ہیں۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت تک نہیں ہوگا، ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتے کے تسمے بھی ٹوٹ جائیں تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ آخری چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ آخری چیز دعا کا ذکر کیوں کیا؟ کہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہم کہیں جی ہم اگر کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جناب میں تو کلمہ ورد کا اتنی کثرت کے ساتھ کلمے کا ورد کرتا ہوں، مجھے تو خاتمہ بالخیر ہوگا، فرمایا کہ وہ غلطی پر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں تو نگاہوں کی بڑی حفاظت کرتا ہوں، مجھے تو خاتمہ بالخیر ہوگا، فرمایا کہ غلطی پر ہے۔ آخر میں بات جو ہے کہ اللہ کی توفیق ہے، تو اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ یہ اسباب تو میں نے اختیار کیے ہیں مگر اختیار تیرے اندر ہے۔